बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जनरल फैज़ हमीद का एक आईफोन पकड़ा गया है, ये दावा किया जा रहा है हमारे बाज़ सहाफ़ती हलकों की जानिब से, और वो ये दावा सोर्सेज के हवाले से करें कि जनरल फैज़ हमीद का एक आईफोन पकड़ा गया है। इस आईफोन के पकड़े जाने से क्या पता चला है? एक बड़ी सी स्टोरी एक बहुत बड़े अखबार में आई है। खालिद महमूद साहब ने ये स्टोरी की है। इस स्टोरी पर मैंने जो दूसरी साइड है उसका मौक़िफ़ लिया है, और वो मौक़िफ़ क्या सामने आया है ये मैं अभी आपके सामने रख देता हूँ। और एक चीज़ हमारे यहाँ सहाफ़ी और कर रहे हैं, उनसे भी सवाल है कि सबूत, सबसे बड़े सबूत, उनके बारे में अभी तक कोई भी मुसद्दिक़ा चीज़ क्यों नहीं आ रही। ये सवाल भी मैं आपके सामने अभी इस वीडियो में रखूँगा कि ये सबूत क्या हैं और इस सिलसिले में खामोशी क्यों है। देखिए, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खालिद महमूद साहब ने स्टोरी की। खालिद साहब ने जो स्टोरी की, उस स्टोरी के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद का चकवाल वाले घर से एक आईफोन पकड़ा गया है। उस आईफोन के पकड़े जाने से राब्ते निकले हैं। ये राब्ते हैं जनरल फैज़ हमीद के और बुशरा बीबी के। इन राब्तों के नतीजे में एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी के मुताबिक क्या हो रहा था। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी कहती है, स्पिरिचुअल बॉन्ड, स्टार्टलिंग न्यू डिटेल्स एक्सपोज इमरान फैज़ बुशरा नेक्सस। अब यहां एक्सपोज कर दिया गया। स्टोरी की हेडलाइन में दावा ऐसा है कि सब कुछ सामने आ गया। लिखा हुआ है सोर्सेस से, फॉरेन सोर्सेस पे आ गई बात। एक्स फर्स्ट लेडीज पेशेंस इज वेयरिंग थिन, बर्दाश्त जवाब दे रही है, एंड शी माइट ऑफर टेस्टिमनी इन एक्सचेंज फॉर इम्यूनिटी, और वो इमरान खान के खिलाफ गवाही दे सकती हैं। ये बात की जा रही है। ये बात पहले भी कई बार की जा चुकी है, और आप देखिए कि मुबश्शिर लुकमान साहब हुए, जावेद चौधरी साहब हुए, कुछ दीगर सहाफ़ी हुए, इन सब ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही आएगी, और ये सबसे बड़ी गवाही आएगी बुशरा बीबी की। बुशरा बीबी सब बता देंगी। उसके बाद हुआ क्या? हमने देखा कि बुशरा बीबी खुद पहुंच गए अडियाला जेल। उन्होंने कहा मुझे भी गिरफ्तार कीजिए, और उसके बाद बुशरा बीबी बनीगाला में रहीं, अडियाला में रहीं, और हमने कहीं भी बुशरा बीबी को इमरान खान के खिलाफ जाते हुए नहीं देखा। जबकि दावा ये किया जा रहा था कि देखो, ये जो बोल रहा है उस्मान डार, ये जो बोल रहा है फर्रुख हबीब, ये जो बाकी बोल रहे हैं, ये गवाहियां तो छोटी पड़ जाएंगी, असल गवाही आएगी, और वो गवाही होगी बुशरा बीबी की। ये हमारे सामने बार बार सहाफ़ी दावा कर रहे थे। अब इस स्टोरी में लिखा है, शॉकिंग न्यू डिटेल्स have emerged in an ongoing investigation into the relationship between former DG ISI Lieutenant General Faiz Hameed and Pakistan Tehreek-e-Insaf founder Imran Khan. ये हैरान कुन तफसीलात सामने आई हैं। According to sources, General Faiz Hameed maintained contact with Khan through Bushra Bibi, Khan's wife, Bushra Bibi. It is alleged that Hameed would provide Bushra Bibi with information in advance, which she would then convey to Imran Khan, presenting it as divine inspiration. यानी फैज़ हमीद साहब बुशरा बीबी को बता देते थे, बुशरा बीबी वो इमरान खान को बताती थी, और वो चीज़ें जब बाद में सही साबित होती थी तो इमरान खान कहते थे क्या बात है, रूहानी शख्सियत, आसमानी ताकतें, बुशरा बीबी के पास कोई इल्म है। बुशरा बीबी को तो चीज़ों का पहले से पता चल जाता है, और बुशरा बीबी को तमाम चीज़ें बता रहे थे। इस स्टोरी के मुताबिक, सोर्सेस के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद। आगे इस स्टोरी में क्या लिखा हुआ है? द इन्वेस्टिगेशन टुक अ सरप्राइजिंग टर्न फॉलोइंग हमीद्स अरेस्ट एंड द डिस्कवरी ऑफ एन आईफोन इन चकवाल में से ये आईफोन मिला है, और इस आईफोन के मिलने से तहकीकात को एक नया रुख मिल गया है। अब मैं आऊंगा अभी कि दूसरी तरफ से क्या पता चल रहा है। विच रिपोर्टेडली अनवेल्ड द डिटेल्स ऑफ हिज रिलेशन विद खान, ऑफ हिज रिलेशनशिप विद खान। जब इस आईफोन से यह पता चल रहा है कि खान और फैज़ हमीद का रिलेशनशिप क्या था, तो ये जो बुशरा बीबी को इन एडवांस तमाम चीज़ें बता दी जाती थीं, ये कनेक्शन कहाँ गया इस स्टोरी में, ये मौजूद नहीं है।
Sources further reveal that Bushra Bibi's patience is reportedly wearing thin. हिम्मत जवाब दे रही है बुशरा बीबी की, और हिम्मत जवाब देने से क्या हो रहा है अभी स्टोरी आगे बताती है. There are indications, ऐसे इशारे मिल रहे हैं, that she might be considering cooperating with authorities, potentially offering testimony in exchange for immunity, distancing herself and her close associate Farah Gogi from the ongoing controversies. तो अभी जो मुसीबतें हैं और जो चीज़ें चल रही हैं उनसे जान छुड़ाने के लिए, अच्छा ये करप्शन केसेस नहीं लिखा हुआ, ये बाकी चीज़ें नहीं लिखी हुई कि फैज़ हमीद 9 मई बाकी क्या कुछ हो रहा था, कितना कुछ हो रहा था, ये नहीं लिखा. ऑन गोइंग कंट्रोवर्सीज, इनसे जान छुड़ाने के लिए अपनी भी और फराह गोगी की भी बुशरा बीबी साहिबा इमरान खान के खिलाफ गवाही दे देंगी, वादा माफ गवाह बन जाएंगी, या इमरान खान के खिलाफ अथॉरिटीज से ताउन कर लेंगी, ये इसमें दावा किया जा रहा है. आगे लिखा हुआ है, अर्लियर इन द डे इमरान खान सेड दैट ही डिड नॉट फील intimidated by the arrest of General Faiz Hameed. Speaking informally with journalists at Adiala jail, Khan stated that if he were afraid, he would not have called for the formation of a judicial commission on the matter. یہ وہ بات ہے جو عمران خان صاحب نے صحافیوں سے کی تھی, اور وہ کہہ رہے تھے میں ڈرتا نہیں ہوں, میں خوفزدہ نہیں ہوں اس گرفتاری سے, اور اگر میں ہوتا تو میں یہ جو جوڈیشل کمیشن بناؤ, سب کچھ سامنے لاؤ, یہ بات کیوں کرتا. یہاں اسٹوری ختم ہو گئی ہے. تو یہ جو فیض حمید اور بشرا بیوی کے رابطے ہیں, اس بارے میں کچھ صحافیوں نے, مخصوص صحافیوں نے پہلے بھی بات کی تھی. اب میں نے یہ سٹوری جو ہے وہ شیئر کی بشرا بیوی کی ہمشیرہ مریم ریاض بٹو صاحبہ کے ساتھ. ان کو میں نے اس سٹوری کا لنک بھیجا اور میں نے کہا کہ کیونکہ بشرا بیوی سے تو رابطہ ممکن نہیں ہے, تو کیا آپ کے پاس کچھ معلومات ہیں, آپ کا کہنا کیا ہے اس سٹوری پر. تو مریم ریاض بٹو صاحبہ نے کیا بتایا, وہ یہ کہتی ہیں کہ میں جب پاکستان میں بھی تھی بیچ میں, تو تب بشرا بیوی بھی جیل میں نہیں تھیں, عمران خان صاحب وزیر اعظم بھی تھے, ان دنوں کی بات ہو رہی ہے. اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میں پاکستان میں تھی اس وقت, تو میں نے یہ تمام چیزیں جو فرح گوگی کے حوالے سے بہت زیادہ ہو رہی تھیں, مجھ تک بھی کچھ چیزیں آتی تھیں, تو میں نے بشرا بیوی سے کہا کہ یہ اس طرح سے ہو رہا ہے, مجھ تک بھی آ رہا ہے, پارٹی کے لوگ بھی بتا رہے ہیں, کچھ صحافی بھی بات کر رہے ہیں, تو اس کو آپ کو دیکھنا چاہیے. وہ کہتی ہیں کہ بشرا بیوی نے اس وقت یہ انہوں نے کہا کہ بالکل آپ میرا نام لے کر بتا سکتے ہیں. تو مریم ریاض بٹو صاحبہ کہتی ہیں کہ بشرا بیوی نے اس وقت یہ تمام باتیں عمران خان صاحب کو بتائیں, اور عمران خان صاحب نے ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد دو کام کیے. عمران خان صاحب نے ایک ISI سے کہا کہ اس سلسلے میں معلومات دیجئے, رپورٹ کیجئے کہ فرح گوگی کیا کر رہی ہے, اور عمران خان صاحب نے یہ تمام معلومات حاصل کی, اور تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد عمران خان صاحب نے IB سے بھی کہا, انٹیلیجنس بیورو سے بھی. ISI جس کا چیف وزیر اعظم کو رپورٹ کرتا ہے وہ ہے عسکری خفیہ ادارہ, فوجی خفیہ ادارہ. IB سول خفیہ ادارہ ہے, وزیر اعظم کو رپورٹ کرتا ہے, انٹیلیجنس بیورو. تو عمران خان صاحب نے دونوں سے رپورٹس مانگی. مریم ریاض بٹو صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ بشرا بیوی نے ان کو یہ بتایا کہ دونوں رپورٹس میں IB کی بھی اور ISI کی بھی فرح گوگی صاحبہ کو مکمل کلیئر قرار دیا گیا, اور فرح گوگی صاحبہ کے بارے میں یہ بات پھر بشرا بیوی نے مریم صاحبہ کو بتائی, کہا کہ تم یہ باتیں کر رہی تھی, تمام چیزیں کلیئر ہیں. اور عمران خان صاحب کو جب یہ چیزیں دی گئیں تو عمران خان صاحب نے بیچ میں ایک بیان بھی دیا تھا, وہ بیان فرح گوگی صاحبہ کے حق میں تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ چیزیں چونکہ بتا دی گئی تھیں باضابطہ طور پر ایجنسیز کی جانب سے, تو اس لیے عمران خان صاحب نے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کی کہ فرح گوگی صاحبہ کلیئر ہیں. آپ نے دیکھا ہے مسلم لیگ نون کے لوگ اور کچھ ہمارے مخصوص صحافی بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ خاص طور پہ ایک بات کرتے ہیں, لٹ کے کھا گئے پاکستان. اور یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ لٹ کے کھا گئے پاکستان, پنکی گوگی تے کپتان. تو یہ انہوں نے نعرہ بنا لیا تھا. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ISI نے, IB نے بشرا بیوی کو یہ بتایا, عمران خان صاحب کو یہ بتایا, رادر عمران خان صاحب کو, کہ کلیئر کر دیا گیا ہے فرح گوگی صاحبہ کو. اب ایک اور چیز ہے, بشرا بیوی ان کے خلاف گواہی دے دیں گی. یہ دعوے پہلے 3 بار تو کم از کم کیے جا چکے, کچھ بھی نہیں نکلا. اب اس کے بعد یہ دعویٰ ثابت ہوتا ہے صحیح یا غلط, یہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا. دوسرا یہ ملٹری تحقیقات ہیں, فوجی عدالت میں چلنے والی تحقیقات,
ان تحقیقات کی خبریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ جو نیب کی تحقیقات ہیں یہاں سے خبریں آ جاتی ہیں، جو تحقیقات کر رہا ہے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ وہاں سے خبریں آ جاتی ہیں. تو کیا ملٹری تحقیقات سے خبریں باہر آ رہی ہیں؟ تو وہاں کا تو جو ڈسپلن ہے وہ بڑا زبردست ہے، تو وہاں سے خبریں کیسے سامنے آ رہی ہیں؟ ایک یہ حیران کن ہے. دوسری چیز جو ہمارے لیے حیران کن ہے، اور یہ سوال جو ہے وہ بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کی جانب سے بھی، کہ مسلم لیگ نون نے اور کچھ صحافیوں نے ایک دعویٰ بار بار کیا ہے. یہ دعویٰ کبھی بھی افواج پاکستان کے ادارے نے نہیں کیا، یہ دعویٰ کبھی بھی آرمی چیف صاحب نے خود بھی نہیں کیا، کبھی بھی آرمی چیف صاحب نے دعویٰ خود بھی نہیں کیا، افواج پاکستان نے بھی نہیں کیا کہ بشرا بی بی صاحبہ کی کرپشن پکڑ لی تھی موجودہ آرمی چیف صاحب نے جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب تھے. تو انہوں نے وہ کرپشن پکڑ کے عمران خان صاحب کو بتایا کہ کیا ہو رہا ہے. عمران خان صاحب اس بات پہ موجودہ آرمی چیف صاحب پہ، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی صاحب پہ ناراض ہو گئے تھے، اور عمران خان صاحب نے ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹوا دیا تھا. یہ ہمیں بات پتہ چلتی ہے. تو بات یہ کہ یہ بات کہ کرپشن کی بنیاد پر جو پکڑی گئی تھی بشرا بی بی کی، اور پکڑی تھی آئی ایس آئی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے، ان کو ہٹوایا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے، وہ ناراض ہو گئے. کیا کبھی یہ دعویٰ سامنے آیا افواج پاکستان کے ادارے کی جانب سے؟ اور جس طرح نون لیگ بتاتی ہے اور مخصوص صحافی یہ بتاتے ہیں کہ یہ تمام ثبوت موجود ہے، تو ممکن ہے ہوں یہ تمام ثبوت، ممکن ہے. تو پھر یہ تمام ثبوت اتنی بڑی چیزوں میں جو بہت بڑی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کے خلاف سائفر بھی آ گیا، القادر بھی آ گیا، عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ 1 بھی آ گیا، 2 بھی آ گیا، ابھی مزید بھی کیسز ہیں، بشرا بی بی گھر میں تھیں اور 9 مئی والا بھی آ گیا، سب کچھ ہو گیا. یہ کیوں نہیں، یعنی عدت بھی آ گیا، عدت بھی آ گیا، یہ کیوں نہیں آیا؟ یہ جو اتنے بڑے ثبوت کرپشن کے پکڑے گئے تھے، یہ ثبوت کیوں نہیں سامنے آیا ابھی تک؟ یہ ثبوت ہو سکتا ہے کہ ہوں، تو یہ ثبوت بہت بڑے ہیں جو پکڑ کے باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کو دے دیے گئے تھے اور ان کے سامنے رکھ دیے گئے تھے. تو یہ ثبوت بھی سامنے آنے چاہیے. اس سے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، قوم کو بہت کچھ معلوم ہو جائے گا. تو یہ ثبوت بھی سامنے آنے چاہیے. ابھی تک یہ ثبوت تو سامنے نہیں آئے. یہ صحافیوں نے دعوے کیے ہیں، یہ نون لیگ والوں نے دعوے کیے ہیں. ابھی تک یہ دعویٰ نہ تو افواج پاکستان کے ادارے کی جانب سے، جن کی تحقیقات بڑی کڑی ہوتی ہیں، فیض حمید ان سے گزر رہے ہیں، نہ آرمی چیف صاحب کی جانب سے کبھی بھی فارملی سامنے آیا ہے. تو یہ چیزیں سامنے آئیں، بہت کچھ معلوم ہو جائے گا. ابھی تک تو حیران کن یہ ہے کہ کس طرح سے ہمارے صحافی جو ہیں وہ خبریں دے رہے ہیں جو اندر کی خبریں ہیں، اور جنرل فیض حمید کے بارے میں ہمیں پتہ چل رہی ہیں. اب ایک دعویٰ ایک اور سورس کا ہے جو بعد میں سامنے آئے گا. اس سورس کا یہ کہنا ہے کہ 9 مئی اس سے فیض حمید صاحب کا جو کنیکشن ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا، لیکن اس سورس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ فیض حمید صاحب آرمی چیف صاحب کے خلاف کافی کچھ کر رہے تھے. اس بارے میں زیادہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. دیکھیے کیا بنتا ہے. یہ ایک رولر کوسٹر رائڈ ہے خبروں کی، جو بہت تیزی کے ساتھ اوپر نیچے آگے پیچھے ایسے موو کر رہی ہے کہ ہمارا سر ادھر ادھر یہاں وہاں ٹکرا رہا ہے، اور ابھی دھڑا دھڑ انکشافات سامنے آ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.